اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے، یعنی 23۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں ظلم کی بہت ساری داستانیں ہیں، لیکن ایک داستان ایسی ہے جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے صحابی زادے جنہیں تڑپا تڑپا کر پیاسا شہید کیا گیا، اور پھر ظلم کی انتہا دیکھیے کہ یہ ان کے جسم مبارک کو گدے کی کھال میں سی کر آگ لگا دی گئی۔ یہ داستان ہے محمد بن ابی بکر کی۔ جب 38 ہجری میں امیر شام نے عمر بن عاص کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر مصر پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا تو محمد بن ابی بکر نے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ لے کے فخر دفاع کیا، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مصر کے لوگ سست پڑ گئے اور محمد بن ابی بکر میدان میں اکیلے رہ گئے۔ وہ شدید زخمی حالت میں ایک ویران مقام میں پناہ گزین ہوئے۔ یہاں دشمن کے کارندے امیر شام کے کرندے معاویہ بن حدیج نے انہیں گرفتار کر لیا۔ محمد بن ابی بکر نے شدید پیاس کی حالت میں پانی مانگا، لیکن اس ظالم نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں دوں گا، اور اسی پیاس کی حالت میں ان کا سر قلم کر دیا۔ ظلم یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ ان ظالموں نے امیر المومنین علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے جناب محمد بن ابی بکر کی لاش کو ایک مردہ گدے کی کھال میں ڈالا اور اسے اعلانیہ طور پر آگ لگا دی۔ جب یہ خبر مدینے میں ان کی بہن جناب ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو ان پر غشی طاری ہو گئے۔ انہوں نے زندگی بھر کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیا اور قاتلوں پر ہمیشہ بد دعا کرتی رہی۔ جب یہ دردناک خبر کوفہ میں مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ منبر پر پھوٹ پھوٹ کر روئے اور فرمایا محمد میرا بیٹا تھا، وہ امت کا خیر خواہ اور اسلام کا سچا سپاہی تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ محمد بن ابی بکر وہ ہیں کہ جن کی شہادت پر جناب عائشہ ام المومنین زندگی بھر گوشت کھانا چھوڑ دیتی ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، کریا کرتی ہے۔ سوچنے کا لمحہ ہے کہ حضرت عائشہ کا احترام کرنے والے، حضرت عائشہ کے چاہنے والوں کو کس کا ساتھ دینا ہے، محمد بن ابی بکر کا یا محمد بن ابی بکر کو شہید کرنے والوں کو۔ دعا ہے خداوند عالم ہمیں بھی اس طریقے سے محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔